حدیث مبارکہ آپ لوگوں کے سامنے سماعت کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ میرے اور آپ کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن میری ذات پر ایک بار درود پڑھتا ہے، میرے نبی کریم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا محمد کے ساتھ ہوگا۔ جو بندہ حضور کی ذات کو درود پڑھتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ مومن کثرت کے ساتھ میری ذات پہ درود پڑھنے لگ جائے تو فرمایا ہوگا کیا؟ فرمایا کہ اس وقت جب اللہ رب ذوالجلال کے عرش کا سایہ ہوگا، اس کے بعد کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، صرف اور صرف اگر سایہ ہوگا تو وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو عرش کا سایہ ہے اس سائے کے نیچے وہ سب سے پہلا بندہ وہ ہوگا جو دنیا میں رہ کر میری ذات پہ درود پڑھتا ہے، جو دنیا میں رہ کر میری ذات پہ درود پڑھتا ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کہ جب بندہ مومن دنیا میں ہم رہ کے درود پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ ظاہر ہیں تو ہم آپ کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جب آپ درود پڑھتے ہو تو میں آپ کا درود سنتا ہوں، جب آپ درود پڑھتے ہیں میں آپ کا درود پاک کو سنتا ہوں۔ تو صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ جس وقت آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن میرے دنیا کے جانے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ درود پڑھے گا نا، اگر وہ بندہ محبت کے ساتھ درود پڑھے گا میں مدینے میں بیٹھ کر اس بندے کا درود سنوں گا، اس بندے کا درود خود مدینے والے سنتے ہیں۔ تو پھر جب محبوب کی بارگاہ کے اندر درود پڑھا جائے تو پھر ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے، ہمیں پھر ڈرنا نہیں چاہیے، پھر سینہ تان کے ہم اپنے نبی کی ذات پہ درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم کسی دوسرے کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم زہرا کے بابا کی بات کر رہے ہیں۔ تو محبت کے ساتھ رشی پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ احسان مانتا ہے زمان